السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ آج صبح کے 1:30 بجے پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہنگامی بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا اگلے 24 گھنٹے سے 36 گھنٹوں میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، جبکہ کچھ دیر پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دوبارہ واضح کیا کہ پاکستان کا پہلگام حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انڈیا کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی ہے۔ The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ آپس میں کشیدگی کو مزید نہ بڑھائیں اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبن دونوں ممالک سے رابطہ کریں گے تاکہ حالات جنگ کی طرف نہ جائیں۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے دونوں ملکوں کو حد درجے تحمل کرنے کا کہا اور پیشکش کی ہے کہ اقوام متحدہ کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کل رات بھارت کی جانب سے LOC کے کیانی اور منڈل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے انڈیا کی ایک چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ انڈین میڈیا کے مطابق سیالکوٹ بارڈر کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر واقع اخنور سیکٹر پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق دونوں فوجی افسروں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر بات کی۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اثر پاکستان پر کیا ہوگا اور بارڈر اور ایئر سپیس کی بندش سے دونوں ملک کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سندھ طاس معاہدے کے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں۔ شاہد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بیک چینل رابطہ رہا ہے اس کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی اشتر اوصاف صاحب، سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا کیا لیگلی قانونی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے؟ دیکھیے، سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کس تناظر میں بنایا گیا، کیا اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری بات ہو گئی، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، لیکن بیسکلی وہ پانی کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ایک کلیدی ایگریمنٹ ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو 1 برس 2 برس میں نہیں، بہت سالوں میں ایکسپرٹس نے، صرف پاکستان اور ہندوستان کے ایکسپرٹس نے نہیں، ورلڈ بینک اور جو ریناؤنڈ لوگ ہیں جو ہائیڈرالوجی کے بھی جو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل لاء کے اوپر دسترس رکھی، انہوں نے بیٹھ کے اس کو 6 برس کے اندر اس کے مختلف پہلوؤں کے بعد اس کو کیا۔ اور جب آپ اس ٹریٹی کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے انڈیا، پاکستان اینڈ جو اس زمانے میں تھا بینک فار ریکنسٹرکشن یعنی ورلڈ بینک۔ تو یہ معاہدہ صرف 2 ملکوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو اس کی یقینی بناتی ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس میں یک طرفہ طور پہ اس کو کسی بھی صورت میں نہ
چینج کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ ویسا معاہدہ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہوتی ہیں جی جس میں آپ دوسرے ملک کو نوٹس دے کے جی ٹرمینیٹ یا سسپینڈ کر سکتے ہیں. یک طرفہ طور پہ اس کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. شاہد ملک صاحب، اشتر اوصاف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یک طرفہ طور پہ ہندوستان اس کو نہیں سسپینڈ کر سکتا، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ایک آفیسر نے یہ خط لکھا ہے پاکستان کے واٹر کمیشن کو، بلکہ واٹر منسٹری کو. تو یہ کیا اہمیت، کس اہمیت کا حامل ہم اس کو سمجھیں؟ دیکھیے، بالکل اشتر اوصاف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے. یہ جو ان کے واٹر سیکرٹری نے خط لکھا ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقی چیزیں تو ہیں، لیکن اس پہ جو نئی بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہتے رہے ہیں، ہندوستان ہم سے کہتا رہا ہے کہ ہم اس کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں. ریویو کے لیے بھی جب تک دونوں جو پارٹیز ہیں یعنی پاکستان اور ہندوستان جب تک وہ تیار نہ ہوں کسی شک کو ریویو کرنے کے لیے، تو یک طرفہ طور پہ ریویو نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے ایک نیا ایلیمنٹ بیچ میں انٹروڈیوس کیا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے ان کے مطابق، اس کی وجہ سے ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، سسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ بھی سسپینشن ایک حد تک الاؤڈ ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہو جائیں کہ کوئی شک اس کی جو ہے اس کو ریویو کریں یا اس کو سسپینڈ کریں. یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہٹ دھرمی ہے بالکل، اور اس کے لیے پروویژنز موجود ہیں. اس کے سدباب کے لیے آربٹریشن کا پروسیجر ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے اگر کوئی آپس میں تنازع ہو اس کے اوپر. تو اٹس اے ونڈرفل ٹریٹی. میں نے اس کو کافی تفصیل سے پڑھا ہے اور ایک ایک چیز اس میں کور کی گئی ہے. آپ دیکھیے 1960 میں جب یہ ٹریٹی فائنلائز ہی، اس وقت بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کو. کئی سالوں پہلے سن 47 کے بعد 48 کے بعد انڈیا نے پانی کے حوالے سے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس ٹریٹی کا. اس چیز کو روکنے کے لیے ورلڈ بینک نے بیچ میں پڑھ کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ ٹریٹی کی. تو میرے خیال میں یہ اب ہمارے پاس لیگلی تو ہمارے پاس وی ہیو ریکورس ہاؤ ٹو cater to the Indian unreasonable جو ڈیمانڈ ہے. جی لیکن آگے چل کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے. I think technically the question arises, اشتر اوصاف صاحب, that کیا ان کو یہ خط پاکستان کے واٹر منسٹری کو لکھنا چاہیے تھا یا کہ ان کو یہ خط جو ہے یہ ورلڈ بینک کو لکھنا چاہیے تھا؟ نہیں جی، اس کی ٹریٹی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھا جائے گا. اور ان کو یہ چٹھی جو ہے پرماننٹ کمیشن جو ہے انڈس ٹریٹی کے اوپر، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، پرماننٹ کمیشن پاکستان میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے. سب سے پہلے ان کو آپس میں ریزالو کرنا ہے. اگر وہ ریزالو نہیں کر سکتے تو پھر گورنمنٹ لیول پہ کرنا ہے، اور اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہا تو وی کین گو ٹو دا ورلڈ بینک. اور میں یاد کرا دوں آپ کو کہ 2023 میں آربٹریشن کا کورٹ تشکیل دیا جا چکا ہے. ہندوستان نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے اور دے آر ان ڈیفالٹ. جو قانون ہے ٹریٹیز کا اس میں لکھا ہوا ہے، اور جو ایک مسلمہ بات ہے کہ ایگریمنٹس آر میڈ ٹو بی آنرڈ. اور یہ ہزاروں سال کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، سینکڑوں کا نہیں. ٹریٹیز کو جب کیا جاتا ہے یعنی ایگریمنٹس کو کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ان ممالک کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ اپنے اندر انویسٹمنٹس لانا چاہتے ہیں. مثلاً ہندوستان کو آپ لے لیجئے، کیا وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں بننا چاہتا؟ تو مجھے بتائیے کہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر آپ کیسے ایک ایسے ملک کو بنائیں گے جو یونیلیٹرلی انٹرنیشنل لا کی اتنی کھلم کھلا خلاف ورزی کرے؟ تو پھر اپنے لیے گڑا خود کھود رہے ہیں. جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ ہندوستان کے اوپر بھی شک ہو جائے گا دنیا کو کہ کیا یہ اپنے ٹریٹیز آنر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. شاہد ملک صاحب، تو پھر ہندوستان نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ میں اشتر صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی.
جی 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 شاہد صاحب. ریپرکشنز اس کے ضرور ہیں. سب سے پہلے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وائلیشن کیا ہے. وائلیشن دو ٹریٹیز کی ہے. ایک ہے وینا کنونشن جو ہے لا آف ٹریٹیز 1969 کا, اس کے آرٹیکل 26 کی وائلیشن ہے, اور اس کے بعد جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی جو شک ہیں اس کی وائلیشن ہے. دو چیزوں کے اوپر. دوسرے, انڈیا نے یہ جو اس وقت یہ واویلا اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ دس از نتھنگ نیو. آئی ایم ناٹ سرپرائز. میں جب وہاں پہ تھا ہائی کمشنر اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی. اس کے بعد بھی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ یاد ہوگی نریندر مودی کی, بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ فلو ٹوگیدر. یس کریکٹ. یعنی وہ اس زمانے سے سوچ رہے تھے. ان کی نیت جب سے خراب تھی, نیت میں فطور تھا کہ کسی نہ کسی بہانے پاکستان کو پانی کے ایشو کے اوپر وہ دبائیں گے, اور یہ انہوں نے کیا. اینڈ انڈیا شوڈ ناٹ forget the fact کہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم لوور سٹریم کی کنٹری ہے, انڈیا اپر سٹریم ہے, یا وی آر اے لوور رائپیرین. انڈیا از آلسو اے لوور رائپیرین, ناٹ اونلی این اپ سٹریم کنٹری, کیونکہ جو وہاں سے برہما پترا فلو کرتا ہے چائنا سے, اوپر سے فلو کر کے انڈیا کے طرف آتا ہے. تو انڈیا کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ اس قسم کی آرگومنٹ دے رہا ہے تو دین اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں. پھر تو اور لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ اگر انڈیا ایک ٹریٹی کو, ایک سیکروسینٹ ٹریٹی کو وائلیٹ کر سکتا ہے آن فلمزی گراؤنڈز, تو پھر انڈیا کین آلسو بی میڈ ٹو سفر ان اے سملر وے. ان چیزوں کے لیے سوچنا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے ویری ایل ایڈوائزڈ اسٹیپ جو انڈیا نے لیا ہے. اور میرے خیال میں انڈیا ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن. وین یو سے انڈیا ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن, تو پھر اشتر اوصاف صاحب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ پھر پاکستان کیوں کہہ رہا ہے کہ اٹس اے وار کرائے, چونکہ آپ دونوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو اقدام تھا یہ ایک امیچور اقدام تھا, اٹ واز ناٹ ویل تھاٹ آؤٹ. تو دین وائی آر وی سیئنگ دیٹ اٹ از اے وار کرائے؟ رائٹ. سب سے پہلے آئی اٹیمپٹ ٹو آنسر یور کوسچن کہ یہ انڈیا کر کیوں رہا ہے. آئی آلسو تھاٹ اباؤٹ اٹ. And since I've been attached to all this, I've been looking at it objectively. میری دانست میں ہندوستان نے یہ سب وار ہسٹیریا وغیرہ اس لیے شروع کیا ہے کہ وہ اس ٹریٹی کو ریوزٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پانی اسٹور کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں اسٹور کرنے کی. اور ہم بھی جو ورلڈ بینک کے پاس گئے ہوئے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ڈیم بنا رہے ہیں یہ صرف الیکٹریسٹی ہی جنریٹ نہیں کرے گا, اٹ ول بی اے اسٹوریج ڈیم, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ دے کین ناٹ پاسبلی پیلٹ, ان کا یہ نہیں ہضم کر سک رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب رینیویبل انرجی کا دور ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, تو ان کو اب شاید ہائیڈرو الیکٹرک جو بیراجز ہیں یا ڈیمز ہیں وہ اتنے ایکسپینسو پڑتے ہیں کہ ان کا اب یہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے سینسٹر موٹیو, یہ ہے موٹیو اس سارے قصے کے پیچھے کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ کیا ٹریٹیز کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے, کیا وہ دائمی ہوتی ہیں؟ اس میں ایک ضرور بات آتی ہے, وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل چینج آف سرکمسٹانسز. اس میں آپ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں نا, مثلا دہشت گردی کا کیا تعلق ہے اس ٹریٹی سے؟ ٹریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں کوئی جیوگرافیکل چینجز آ جائیں تو پھر اس کے اندر آ جائے کہ ہندوستان کا ایک حصہ ٹوٹ کے, اور وہ ہو سکتا ہے جو حالات چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک حصہ ٹوٹ جائے, تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب اب اس کو, مگر فی الحال دیر از نو چینج آف سرکمسٹانس. آپ یہ کہہ رہے ہیں فی الحال حالات نہیں بدلے, اور اس لیے آپ اس ٹریٹی کو ریوزٹ نہیں کر سکتے ٹیکنیکلی, لیگلی اسپیکنگ.
Absolutely. All right. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے فار اے چینج. ہم بہت دیر سے وار مانگرنگ کر رہے تھے, مگر فائنلی آئی ہیو 2 guests with me who are talking real sense and with evidence. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, فائنلی a sane conversation. چھوٹا سا وقفہ لیتے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اثر پاکستان پر کیا ہوگا, اور بارڈر اور ایئر سپیس کی بندش سے دونوں ملک کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان, سینئر وکیل اور انڈس واٹر ٹریٹی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. شاہد ملک صاحب, انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر اور ایک سینئر ڈپلومیٹ. شاہد ملک صاحب, بریک سے پہلے اشتر اوصاف علی صاحب نے کہا تھا کہ اگر حالات بدلتے ہیں تبھی آپ سندھ طاس معاہدے کو بدل سکتے ہیں, مگر دا ریئل کویسچن از کہ کیا سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے ایک اچھا معاہدہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اگر اس کو ہندوستان سسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور ری ورک کرنا چاہتا ہے, کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے, اس میں تو میرے حال میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان کے لیے معاہدہ اچھا ہے کہ نہیں. ضرور پاکستان کے لیے معاہدہ بہت اچھا ہے, بہت اہم ہے, اور اسی وجہ سے 1960 سے لے کے ابھی تک اس میں حالانکہ 3 جنگیں ہوئیں ہندوستان پاکستان کی, لیکن اس معاہدے پہ کبھی اثر نہیں ہوا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری 80% ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے پانی کی, ایگریکلچر کے حوالے سے, وہ ہماری وی آر ڈپینڈنٹ آن واٹر فرام دی انڈس بیسن سسٹم. وہاں سے جو ہمیں دریاؤں سے جو پانی آتا ہے, جو ہمارے حصے میں 3 ویسٹرن ریورز ہیں, ان کے لیے ایک خاص طور پہ ایک یہ میں اسی لیے ٹریٹی کا ذکر کر رہا تھا. اختر اوصاف صاحب نے اس کے اوپر, اشتر اوصاف صاحب نے اس پہ بڑا ان کی گہری نظر ہوگی. دس ٹریٹی میں جو ہے نا انڈس واٹر کمیشن, جو ایک دونوں 7 کمشنرز ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے, ان کی پیریوڈک میٹنگز ہوتی تھیں, وہ بھی منقطع ہو گئیں, وہ میٹنگز نہیں ہو رہی اب. ان کے نہ ہوتے ہوئے آپ کا جو سوال تھا پہلا, اسی لیے جو ان کے واٹر سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو خط لکھنے کا سوچا, کیونکہ انڈس واٹر کمیشن کی میٹنگز ہی نہیں ہو رہی, حالانکہ وہ ایک ادارہ ہے, وہ ایک آرگنائزیشن ہے, اینٹیٹی ہے جس میں یہ چیزیں حل ہوتی ہیں. سو ایز فار ایز دی اگر میٹنگز ہی نہیں ہو رہی تو یہ معطل کر بھی دے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے سر؟ جی ٹھیک ہے, وہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو اب معطل کر دیں, وہ تو کرنے پہ اگر وہ ہٹ دھرمی پہ اتر گئے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کا پھر ہمیں بھی سد باب کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز پہ اتر ہی آئے ہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, تو پھر دین وی ہیو ریکورس ٹو ویریس آپشنس, وہ بھی ہمیں پھر ایکسرسائز کرنے کا سوچنا چاہیے نا. اور جیسے میں نے آپ کے کہا کہ ابھی یہ اگر کر بھی دیتے ہیں, یہ ایک دوسری آرگیومنٹ ہے. اگر آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ختم کرتے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں, جو ان کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کم از کم ان کو 30-40 سال چاہیے. ان کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا کہ تاکہ پاکستان کو اس طرح وہ پریشان کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے پانی کا نلکا بند کر دیا تو پاکستان کے دریاؤں میں پانی آنا بند ہو گیا. ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے, اتنی پریشانی کی ضرورت ابھی نہیں ہے. جی, آپ کی جو بات ہے اس کی جو تمام واٹر ایکسپرٹس ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ طاس معاہدہ معطل بھی ہو گیا تو پاکستان کا جو پانی ہے وہ ہندوستان روک نہیں سکتا. اشتر اوصاف صاحب, دانش مصطفیٰ جو ایک واٹر ایکسپرٹ ہیں, جغرافی کے پروفیسر ہیں انگلینڈ کے اندر, وہ کیا کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کے بارے میں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے مستفید تھا کہ نہیں تھا؟ آئیے وہ سنتے پھر آپ کی جانب جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی اس کا تو پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہوا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت 1960 میں سوچ یہ تھی فوجی حکومت کی, ایوب خان کی حکومت کی, کہ جناب ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیموں سے اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 60 سال بعد بھی وہ سوچ بدلی نہیں ہے, لیکن بہرحال سوچ یہ تھی کہ جی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوگی. تو اس کے اندر یہ تھا, ورلڈ بینک نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی گاجر لٹکائی تھی کہ جناب آپ کو ہم پیسے دیں گے, آپ کے ڈیم بنیں گے, آپ کی لنک کینالز بنیں گی, آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے. تو اس ٹریٹی جو کہ ہمارے ایکسپرٹس کو پتا تھا, اس وقت بھی پتا تھا کہ جناب خدا کے لیے یہ کام مت کیجیے. ایوب خان نے کہا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ سب اس کے خلاف ہیں, آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں اپنی رسپانسبلٹی پہ اس کو سائن کر رہا ہوں.
تو یہ ایک بڑی انفیوریبل ٹریٹی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرے گا اگر وہ اس ٹریٹی سے نکل جائے یا اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اشتر اوصاف صاحب، ڈاکٹر دانش مصطفیٰ جو ایک واٹر ایکسپرٹ ہیں، کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر ہم اس معاہدے سے نکل جائیں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ میں بصد احترام ان سے بالکل اختلاف کروں گا فار 3 ریزنس۔ نمبر 1، وہ جغرافیے کے پروفیسر ضرور ہیں، اور اس کے اندر میں ان کا وہ دیکھ چکا ہوا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ہیں، یہ نہ تو پولیٹیکل نہ جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، اس کو دیکھنے کی بات ہے۔ اس میں ان کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جو انڈر سرفیس واٹر ہے اس کو استعمال کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہائیڈرالوجی کا جو سائنس ہے وہ اب متروک ہو چکا ہوا ہے، اور اس زمانے میں بھی شاید ان کے نظر میں کوئی اتنا وہ کامیاب نہیں تھا۔ تیسرا، وہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں شاید ان کو نہیں دیکھ رہے۔ جی، زمینی حقائق کیا ہیں؟ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارا انحصار ایگریکلچر پہ ہے، اور ہمارے بہت ضرورت ہے کہ ہم پانی ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ہم پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کو پراپر استعمال کریں، ان فصلوں کے لیے استعمال کریں جو پانی کم استعمال کرتی ہیں، فروگل طریقے سے کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورلڈ بینک نے جو کام کیا وہ کیا تھا 1951 میں۔ 1951 میں دونوں ملک گئے ورلڈ بینک کے پاس کہ ہمیں ایک ایریگیشن سسٹم چاہیے، تو اس لیے ورلڈ بینک نے یہ ایریگیشن سسٹم بنا کے دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں 6 کیسکیڈنگ ڈیمز بنانا چاہیے تھے، ابھی بھی آپ بنائیے، وہ آپ کے سارا اس کا انفراسٹرکچر تیار ہے، اور وہ سارے کے سارے سٹوریج ڈیمز ہیں، آپ کو وہ لینا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی بات اینڈ دین آئی لیو دا فلور، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کو اسٹرینگتھن کریں، اس کو مزید فنڈز دیں، اس میں مزید ایکسپرٹس لے کے آئیں، اور وہ 24/7 کام کریں۔ اور اسی طرح ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے گلیشیل واٹرز کے اوپر، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے واٹر ریچارج کے لیے۔ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ دیٹس فار اے لانگر ٹرم پیریڈ۔ مگر شاہد ملک صاحب، جس طرح اشتر اوصاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈزنٹ ریلی اگری، وہ کہتے ہیں کہ جی جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں وہ ایک جیوگرافی کے نظریے سے کر رہے ہیں، مگر پھر ہم نے جو ایک رسپانس دیا، پاکستان کا جو رسپانس تھا کہ جی سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا جنگ کے مترادف ہے، یہ بھی ایک وار کرائے ہے۔ کیا یہ صحیح پوزیشن تھی سفارت کاری کے طور پہ، صحیح پوزیشن تھی لینے کے لیے؟ دیکھیے، آپ کو ایک تو میں بالکل متفق ہوں، میں نے بھی آپ سے پہلے یہی بات کی تھی کہ ہمارے فائدے میں تھا سندھ طاس معاہدہ، اور ہمارے پاس میرے خیال میں بہت اچھا تھا، کیونکہ ہماری ڈپینڈنس جو ہے پانی کے اوپر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم وی کی ناٹ تھنک ادروائز۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ دس مترادف ہے جنگ کی، تو بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کیا کہہ سکتے تھے ان کو؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا، بڑی اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ نو، وی کانٹ سے دیٹ، وی ہیو ٹو شو آر ریئیکشن اینڈ وی ہیڈ ٹو شو اے اسٹرانگ ریئیکشن۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ جی شملہ اگریمنٹ کو ہم معطل کر دیں گے، کیا یہ ایک صحیح پوزیشن تھی لینے کے لیے کہ شملہ اگریمنٹ کو ہم معطل کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی نہیں، ابھی آپ دوسری طرف چلی گئیں، پہلے اس بات کو ختم ہونے دیں۔ جی جو آپ نے سوال اٹھایا تھا میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ جو ہم نے جو کہا کہ اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، سو آئی فلی سبسکرائب ٹو دیٹ، because only then that is the language that India understands. Having served in India, I know کہ ان سے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور تاکہ اور دنیا کو بھی سینسٹائز کرنا ہے کہ اس کے ہمارے سٹیکس کتنے ہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن جس طرح ابھی اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ اپنے لیے بھی، ہمیں انورڈلی بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ وی شوڈ بریس فار دیٹ ٹائم، کہ جب
20-25 سال میں جب بھی پانی کا ختم ہوتا ہے، اگر وہ ابھی آج اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دس از اے وارننگ فار اس، یہ ہمارے لیے ایک اچھا۔ دوسری جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی معاہدے انکلوڈنگ دا سملا ایگریمنٹ، اب آپ مجھے بتائیے سملا ایگریمنٹ میں یہ ہے نا کہ ہم اپنے جو اکثر جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم بائیلیٹرلی ہندوستان کے ساتھ حل میکنزم بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مجھے آپ بتائیے آج کل کے سویلائز دور میں 3 طریقے ہیں اپنے تنازعوں کو ان کا حل کرنے کے لیے۔ آپ ریکورس ٹو این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، وہ ہندوستان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا ہے بائیلیٹرلی آپ بات کریں، انڈیا ہم سے بائیلیٹرلی بات نہیں کرتا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کسی دوست کی میڈیشن کو ایکسیپٹ کریں، ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں، انڈیا کرنے کو نہیں تیار۔ اب سویلائزڈ ملک، سویلائزڈ دور میں یہی ایک 3 طریقے ہیں جس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اگر بائیلیٹرلی وہ نہیں مانتے تو پھر واٹ از دا یوز آف دا سملا ایگریمنٹ؟ تو پھر تو دین آل بیٹس آر آف۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس میں پھر لائن آف کنٹرول کا ایگریمنٹ بھی آ جاتا ہے، وہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، پھر لائن آف کنٹرول کا بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ مٹ جائے گی حیثیت، تو پھر ہاؤ ول اٹ بینیفٹ امپلیکیشن ہے جی، تو ہاؤ ول دیٹ بینیفٹ اس؟ دیکھیے اس کی بھی امپلیکیشن کیا، از اٹ اونلی انکمبنٹ اپون اس ٹو کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں ہم پوری کرتے رہیں، لائن آف کنٹرول پہ بھی ہم رسپیکٹ شو کریں اور چیزوں کو بھی کریں؟ تو پھر اگر وہ ہندوستان ان چیزوں کو تیار نہیں ہے، اگر ہندوستان یک طرفہ طور پہ ایک ایگریمنٹ ہے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے ہم کریں؟ لیکن یہ ایک میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی ریٹورک بھی ہے، شامل ہے، اس میں کوئی ریاکشن بھی ہے، پولیٹیکل ریاکشن بھی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا بیان ہے کہ سملا ایگریمنٹ جو ہے یہ ہم ختم کرتے ہیں، وہ کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی ہم نے کیا نہیں۔ ہم نے کہا کہ سسپینشن کی بات ہم نے صرف دھمکی دی، مگر ہم نے ایئر سپیس بند کر دی ہے ہندوستان کی فلائٹس کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیے منیزہ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو سوچ سمجھنے کی بات ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ بی، if I may use the word for us, it should not be a knee-jerk reaction from our side. All right. کہ ہم یہ کرتے ہیں، اس کو ذرا تحمل مزاجی سے سوچ کے بات کر لینی چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، سوچ لینا چاہیے۔ ایکسپرٹس موجود ہیں، ان کا سہارا لیں، ایکسپرٹس کا، ان کو پوچھیں کہ جی اس کی کیا امپلیکیشن ہے، کیا یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ سو ڈو ناٹ شوٹ آف یور ماؤتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مگر اب کیا وار از انیویٹیبل، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے نازک ہیں، ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی طرف وار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، ہم پوچھیں گے اپنے دونوں ایکسپرٹ سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات کبھی بھی اتنا کشیدہ نہ تھے۔ وی آر موونگ ٹورڈز وار اٹ سیمز۔ اشتر اوصاف صاحب، آج تو انفارمیشن منسٹر نے صبح 1:30 بجے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، بلکہ پریس ریلیز کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے بڑے نازک ہیں۔ اب انہوں نے اتنی صبح یہ پریس کانفرنس کیوں کی اس کا ہمیں نہیں پتا، مگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کا ایک رسپانس تھا جہاں انہوں نے ایئر سپیس بند کر دی، وہ ایک درست رسپانس تھا؟ ایبسلیوٹلی درست رسپانس تھا۔ میری تو دانش میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ تمام ایئر لائنز جو وہاں جا رہی ہیں، ہم بات کریں قطر سے، ایمریٹ سے، باقی لوگوں سے، اور کہیں کہ جناب یہ حالات ہیں، ان کی وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی بھی فلائٹس ہندوستان کو، خاص طور پہ کارگو فلائٹس جو ہیں وہ بند کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس میں، بیکاز جو ایگریشن ہے، اور آپ کا جو سوال تھا کہ کیا یہ وار کرائے ہے، یہ کیا ایک ایگریشن ہے، 100% ایگریشن۔ دیکھیے وہ جو زمانے تھے جب آپ کی کنونشنل وارز ہوتی تھی وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کی وارز ہیں اکنامک وارز، آپ کی وارز ہیں ڈیجیٹل وارز۔ مگر سر قطع کلامی معاف، 2019 میں پلوامہ کے بعد جب ہم نے اپنی ایئر سپیس بند کی تھی تو 8 بلین روپیز کا لاس ہمیں ہوا تھا۔ ہندوستان کو اس سے زیادہ ہوا تھا، مگر ہمیں بھی تو لاس ہوا تھا۔ کین وی افورڈ اٹ؟ جی دیکھیے آف کورس یو کانٹ افورڈ دیز تھنگس، بٹ دین آپ کو میں سمجھتا ہوں
کہ ہم ریئیکشن موڈ میں ہوتے ہیں. ہمیں اگریسو موڈ میں جانا چاہیے جہاں پہ ہم کمپنسیشن مانگے ہندوستان سے. ہمیں لیگل ریکورسز کو استعمال کرنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی شملہ معاہدے کی, دیکھیے وہ کاؤنٹر میجرز میں آئے گا. جب ہم کوئی لیگل کام کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ نے بھی تو یہ کام کیا تھا. اس لیے پہلے ہم اپنی لیگل جو ساری ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں, اس کو فرم اپ کریں, لیگل اٹیک کریں, ڈپلومیسی میں آگے لے کے چلیں. اینڈ آئی ٹیل یو وی ہیو اے ویری ویری گڈ کیس. جہاں تک جنگ کی بات, لیگلی وی ہیو اے گڈ کیس, رائٹ, لیگلی ڈپلومیٹکلی ہر طرح سے جنگ میں نظر آ رہی ہے. لیکن کہاں جنگ نظر آ رہی ہے؟ سرحد کے اس پار. یہ وہاں پہ ہسٹیریا ہے. But sir, let me get to شاہد ملک صاحب, because ایک بات بہت ضروری ہے شاہد ملک صاحب یہ سمجھنے کی کہ وزیر اطلاعات نے صبح 1:30 بجے یہ پریس سٹیٹمنٹ کیوں دی. یہ کافی اعلامیہ, کافی ہنگامی پریس سٹیٹمنٹ تھی, اینڈ اٹ واز ویری الارمنگ کہ جی اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ہو رہا ہے. میں آتا ہوں اس کی طرف, مجھے 1 منٹ اجازت دیجیے. اشتر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں باقی ملکوں سے بھی کہنا چاہیے, لیکن اشتر صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے قطر کا ذکر کیا اور ملکوں کا ذکر کیا, انہوں نے کس حد تک ہمارا ساتھ دیا ہندوستان کے خلاف. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ لوگ جو ہیں نا, یہ آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے بھائی ہیں عرب ممالک جو بھی ہیں, لیکن when it comes to things like that, I don't think they would go along with our request. And you speak from experience. کرنی چاہیے, لیکن وہ نہیں, زمینی حقائق دیکھنے پڑتے ہیں. نہ قطر, نہ سعودیہ, نہ UAE, نہ ایمریٹس کیا ہمارے کہنے کے اوپر وہ اپنی وہاں کی فلائٹس ہماری وجہ سے کریں گے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک. ہمیں نہ سوچنا چاہیے, نہ ہماری سبکی ہوگی اگر ہم یہ ریکویسٹ بھی کر دیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی, ویل لک انٹو اٹ. ایٹ بیسٹ دس از دی رسپانس دیٹ ویل گیٹ. دوسرے میں آپ کو بتاؤں منیزے, میں ہندوستان میں موجود تھا جب ممبئی کا ٹیرر اٹیک ہوا. جی بالکل, ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ ود ان 24 آورز, اور آپ دونوں کا دیکھ لیں, موازنہ اگر کر لیں, آج ریاکشن بائی مودی, کونسلیٹ ایمبیسی کا سٹاف بند کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. ممبئی ٹیرر اٹیک ہوا, منموہن سنگھ واز دا پرائم منسٹر, کانگریس پارٹی واز ان پاور, لیکن ان کا اس قسم کا ریاکشن نہیں تھا. ان کے مجھے یاد ہے ان کے ڈیفنس منسٹر تھے مسٹر فرنینڈز, انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کی جنگ از ویری مچ آن دا کارڈز. بٹ میری اس وقت بھی یہ اسیسمنٹ تھی کہ جنگ نہیں ہونے دیں گے ابھی بھی میرے خیال میں, بیکاز فار انڈیا دا اسٹیکس ان مائی ویو آر ٹو ہائی. آپ دیکھیں ایوری کنٹری از میکنگ اے بی لائن فار انڈیا ان ٹرمز آف FDI, فورن انویسٹمنٹ. سوری, سو یو تھنک دے آر جسٹ پوسچرنگ, یہ جا رہا ہے, صرف پوسچرنگ کر رہے ہیں, صرف دکھا رہے ہیں, اصل میں یہ ہے کہ انڈیا آئی وڈ بی سرپرائز اف انڈیا ایکچولی وانٹس اے وار ود پاکستان, کیونکہ اس کو جو ریپرکشنز ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ہے, نیگیٹو فال آؤٹ ان ٹرمز آف FDI کمنگ انٹو انڈیا وغیرہ وغیرہ, ہندوستان وہ نہیں چاہے گا کہ دیٹ گیٹس ڈسٹرب. But sir, what are you expecting then? جو رہ گیا, انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو کوٹ ان کوٹ دبایا جائے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے, یہ کیا جائے. جب آپ اگر دیکھیں بیک گراؤنڈ دیکھیں, so sir, you are not expecting a strike, جس طرح کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی رائے اس پہ بڑی ضروری ہوگی. جی دیکھیے, نہیں, انفارمیشن منسٹر کے پاس وہ انفارمیشن ہوتی ہے, بینگ دی انفارمیشن منسٹر, کہ میرے پاس نہیں ہوتی, unless he has some evidence on the basis of which obviously he must have made that remark in the wee hours of the morning. تو کوئی تو بات ہوگی, مجھے نہیں پتا, لیکن میری جو لمیٹڈ قسم کی سوچ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان جنگ نہیں ہم سے کرنا چاہے گا فل اسکیل. یس, اٹ از پاسبل, جس کو آپ کہتے ہیں عام فہم زبان میں سرجیکل اسٹرائک, 2-4 ادھر ہو گئی, 2-4 ادھر ہو گئی, وہ شاید ہو جائے. بٹ ان آل اسکیل وار, اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر سرجیکل اسٹرائک ہوگی, we will consider that to be an act of war. Then it is for us to see how we react to that. ہم اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. So coming back to your point, I don't see it in,
यानी इतने बड़े स्केल पे ऊपर कोई चीज़ होगी। अच्छा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अशतर औसाफ साहब, जिस तरह कि शायद मलिक साहब कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगी जंग के अंदर, आपको क्या लग रहा है? और अगर हिंदुस्तान स्ट्राइक करता है थोड़ी बहुत मगर इस हद तक ऊपर नहीं जाएगा, और आप इसके लीगल इंटरनेशनल रिपरकशंस क्या होंगे सर? इंटरनेशनल लीगल रिपरकशंस जो हैं वो तो हो गए ना, सैंक्शंस और ये सब चीज़ें, और ज़ाहिर है जनरल असेंबली का भी इजलास हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल का भी होगा, वो सीज़ फायर की बात करेंगे एंड ऑल दैट। आई हैव ए स्लाइटली डिफरेंट व्यू। एक तो ये कि जब मैं बात कर रहा था तो मैं कार्गो की बात कर रहा था कि कार्गो जो है वो हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे जो असलहे की तरसील और स्पेयर पार्ट्स की तरसील, उसके बारे में हम बात करें। और हालात ऐसे हैं, और मुझे यकीन है विद आवर वेरी वेरी एबल foreign ministry we'd be able to persuade them. Things have changed. Number two, war will not break because of the simple reason कि फौज और हुकूमत हिंदुस्तान की एक पेज पे नहीं है। A very very important जो स्टेटमेंट थी मोदी की, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और वो क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट है कि मैंने फ़ौज को खुला इख्तियार दे दिया है कि वो जिस तरीके से चाहें, जब चाहें वो काम करें। देखिए, जब आप फौज को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर कल को आप ये कहेंगे कि मैं तो तैयार था, मैं तो करना चाह रहा था, फौज ने नहीं किया। सो ही अपने जो जिस ट्रैप में ये खुद फंस गए हैं, जिस गड्ढे में ये खुद गिर गए हैं, उसे ये निकलने की कोशिश है। We're a nuclear state. India is a nuclear state. How can we have war? Well, very. So by and large, you agree with Shahid Malik Saab, it seems. Absolutely. All right. But for a slightly different reason. Right. Well, thank you very much. A very fresh, a very different perspective. अशतर औसाफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है, वॉर मॉन्गरिंग से दूर, कुछ शवाहिद को लेके, कुछ एक्सपीरियंस को लेके आज हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं, कम अज़ कम वो ये कहते हैं कि एस्केलेशन होगी, मगर इस हद तक नहीं होगी कि एक फुल फ्लेजेड जंग दोनों मुल्कों के दरमियान हो। गुड न्यूज़ फॉर अस। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।